الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أم لهم یہ ہے واسطے ان کے نصیب حصہ من الملک سلطنت کے اندر بادشاہی کے اندر. فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. بس ایسا ہوتا تو یہ لوگ جن کے پاس سلطنت آ جاتی یہ لوگوں کو ایک نقر برابر بھی نہ دیتے اس میں سے. ام یحسدون الناس یہ حسد کرتے ہیں وہ لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ پر اس کے دیا ان کو اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے.
فقد آتینا پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم الکتاب لوگ ابراہیم کے کو کتاب آل ابراہیم کو کتاب والحکمہ اور حکمت وآتیناہم ملکا عظیما اور دیا ہم نے ان کو بادشاہی دی ہم نے ان کو سلطنت بڑی فمنہم پس انہی میں سے من آمن وہ شخص جو ایمان لایا بہی ساتھ اس شخصیت صاحب کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ومنہم اور ان میں سے من ایسے لوگ بھی ہیں صدان ہو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رکتے ہیں اس کتاب سے رکتے ہیں جو محمد رسول اللہ کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ایسے لوگوں کو یہ جہنم ٹھہرنے کی جگہ کافی ہے ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا ہے تو ہماری سے سوف نصلیہم ناران قریب داخل کر دیں گے ہم ان کو آگ میں کلما نضجت جلودہم جب جھلس جائیں گی جلدیں ان کی جل جائیں گی جلدیں ان کی سڑ جائیں گی جلدیں ان کی بدلناہم جلودا غیرہا تو ہم ان کی جلدیں وہ ختم کر کے دوسری جلدوں سے بدل دیں گے ان کو اور پھر اسی دوزخ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے لیذوقوا العذاب تاکہ یہ عذاب کو چکھتے رہیں عذاب میں مبتلا رہیں ان اللہ کان عزیزا حکیما بلا شبہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو غالب بھی ہے پر حکمت بھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بزرگوں بھائیوں آج کے اس مسلسل سبق میں جو خطبہ جمعہ میں ہمارا جاری ہے سورہ النساء سے 4 آیات کریمات 53 54 55 اور 56 آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد کوشش کر کے ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں یہود کے نام سے جو ان کی گمراہیاں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے مسلسل اور مقصود کوئی قصے اور کہانیاں نہیں کہ یہود کیسے تھے یہی بتا دیا جائے بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ وہ گمراہیاں جو کبھی ہم سے پہلے گزر چکے لوگوں کے اندر موجود تھی جن کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں کیونکہ سنت اللہ بدلا نہیں کرتی اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا وہ کل گزرے ہوئے لوگوں کے لیے جو رب کریم کا طریقہ تھا وہی آج ہمارے لیے ہے اور وہی رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے تو جیسے کچھ اعمال انہوں نے کیے جس کے بدلے میں وہ دنیا کے اندر معذب ٹھہرے ہیں
ایسے اعمال اور کردار جن کی وجہ سے وہ ضال ٹھہرے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، وہ اعمال اور کردار اگر ہم میں تبدیل نہ ہوئے تو وہ کردار کرنے کے بعد اگر گمراہ ہوئے ہیں تو یقیناً گمراہ ہم بھی ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہود و نصارہ کے قصص آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ان کو لگا دیتے ہیں، اور اپنے متعلق ہمارا یہ نظریہ قائم کر دیا گیا ہے کہ یہ مفروضہ ایک قائم ہم نے کر لیا کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر حال میں جنت جائیں گے، یہ کسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اگر ہوئے بھی تو مختصر وقت کے لیے۔ حالانکہ نظریہ ان کا بھی یہی تھا، یعنی نصارہ آئے تو یہود نے نصارہ کو برداشت نہ کیا، بلکہ وہ علل اعلان کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر راہ راست چاہتے ہو تو تمہیں یہودیوں کا ساتھ دینا ہوگا، اور نصارہ کا یہ نظریہ تھا کہ جب تک یہود کا ساتھ چھوڑ کے تم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرو گے، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانو گے، اس وقت تک تم جنتی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہود نے بھی اپنے وقت میں یہ نظریہ رکھا، نصارہ نے بھی یہ رکھا۔ آج اگر ہم امت محمدی کہلوانے والے، خود کو مسلمان کہلانے والے اگر یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہی ہیں ہر لحاظ سے، تو یہ کوئی نظریہ نیا نظریہ ہے؟ اب وہ جو گمراہیاں ان کی تھیں جن کا ذکر پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، آج کے سبق میں ان کی نئی ایک چیز کو وضاحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو جو پچھلی گمراہیاں پڑی ہیں وہ اپنے اندر تلاش کرو، تمہارے اندر کہیں وہ بیماریاں آ تو نہیں گئی۔ آج کے سبق میں جو گمراہی ان کی بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کو بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ایک چلتا نظر آ رہا تھا مدت مدید سے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل ہی اب وہ قوم ہے جس کے اندر نبوت کو رہنا ہے، یعنی ان کے خیال میں یہ بات بیٹھتی نہیں تھی کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کہیں نبوت اور بھی ممکن ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع آج کا ہمارا درس تھا صبح کا نا، فجر کا۔ وہ آخری رکوع میں بھی یہ بات بتائی گئی، بالاتفاق وہ بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں، آج کے سبق میں ادھر بھی یہ بات موجود ہے۔ اور ہمارے ہاں آج بھی کئی حضرات کا یہ نظریہ موجود ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی اصل میں رہنے والی قوم تھی جو ترقی پذیر تھے، تو انہوں کو بھی ترقی ملنا تھی، تو ہم بنی اسرائیل ہی ہیں۔ بعض کا نظریہ آج بھی یہ موجود ہے، جس طرح وہ محمد شیخ ایک شخصیت ہے جنہوں نے بڑے مناظرے بھی کیے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم ہی اصل میں وہ بنی اسرائیل ہے۔ سو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ام لہم نصیب من الملک، کہ سلطنت میں ان کو کوئی حصہ ملا ہے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ وہ اس سلطنت میں سے
ایک نگر برابر بھی دوسرے لوگوں کو کی طرف جانا پسند نہیں کرتے۔ فطرت کا ایک اصول ہے کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ فطرت کا اصول ہے کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ کیونکہ ہمیں اس بات کی ساری زندگی سمجھ نہیں آئی، ہمیں ہی نہیں پچھلی قوموں کو بھی نہیں آئی، سبھی کا یہ خیال تھا اور آج بھی یہی ہے کہ مال خرچ کریں تو کم ہوتا ہے۔ فطرت کا اصول یہ ہے کہ مال خرچ کریں تو بڑھتا ہے۔ یہ عجیب ایک منطق ہے کہ جتنا آپ اللہ کے راستے میں، یہ جو ہمارے بناوٹی راستے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے راستے کی بات ہے، اور اللہ کا راستہ وہ ہے جو اللہ نے خود بتایا ہے۔ مال آپ نے دیا، آپ نے سمجھا میرا کام ہوا، لیکن اللہ نے برکت ایسی بڑھائی کہ وہ کدھر سے چلا اور کہاں پہنچ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر انسان زندگی میں آخر جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمانداری سے اپنے گزرے ہوئے وقت کو کوئی آدمی لے کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں اپنے پچھلے وقت کا حساب کروں، میں نے آج تک کتنا خرچ کیا ہے، تو بندہ خود ہی دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا پیسہ میرے سے کیسے خرچ ہوا۔ آمدن کا تو ذریعہ ساری زندگی نہیں لگا کہ میرے پاس کوئی ایسا ہے، لیکن خرچ کا حساب بندہ لگائے تو سمجھ نہیں آتی، اور رہتا بھی ہر وقت بچت پر ہے کہ میں بچا لوں، لیکن وقت اس کا چلتا ہی جا رہا ہے اور پہلے سے آنے والا وقت بہتری کی طرف ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو آپ اس سے یہ بات ایک تفہیم کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ ایک آزاد چھوڑ دیجیے، اس سے کام نہیں لینا۔ ایک ہاتھ ہی ہے، آپ سمجھیں کہ آج میں مطلب یہ بازو ہے میرا، ہاتھ ہے میرا، آج سے میں نے وعدہ کیا کہ میں اس بازو سے کام نہیں لوں گا، اس کو چھوڑ دیں آپ آزاد، یہ لٹکتا رہے، یہ آزاد پھرتا رہے، یہ یوں خود نہیں کرنا بھائی، یہ رہے ایسے کتنی دیر رکھ لیں گے، یہ نکارا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ گویا آپ کا ایک ایک حصہ جس سے بھی آپ کام نہیں لیں گے وہ آہستہ 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 مفلوج ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ مال ہے، عقل اور فکر بھی ایسی ہی چیز ہے کہ آپ جتنا اس سے کام لیں گے یہ بڑھے گی، اور اس سے کام لینا چھوڑ دیں یہ بند ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے اندر کوئی بات آئی، خیال کوئی آ گیا، آپ کسی آدمی کے پاس بیٹھے اس کے ساتھ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ جب آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو یقیناً وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے گا۔ جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے گا تو آپ کے پاس بھی اب دو خیال ہو گئے اور اس کے پاس بھی دو، کیونکہ آپ کا موقف اس تک اور اس کا آپ تک، گویا بات کرنے سے ہی بات بڑی، کم نہیں ہوئی۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے تو اس کو جتنا اس سے کام لیا جائے وہ بڑھتی ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ مال، یہ ہمارے عقل میں بیٹھتی نہیں بات ہے، مال کو بھی آپ جتنا خرچ کریں گے یہ بڑھے گا۔ ہاں اب خرچ آپ کرتے ہیں صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے،
یہ آپ کا اپنا. آپ غلط سوچ سوچتے رہیں یا اچھی، آپ کے اختیار میں ہے. آپ غلط راستے کی طرف قدم بڑھائیں یا سیدھے راستے کی طرف، آپ کے اختیار میں ہے. آپ کسی غلط چیز کی طرف ہاتھ بڑھائیں یا صحیح چیز کی طرف، آپ کے اختیار میں ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ غلط راستے پر مال خرچ کر رہے ہیں یا صحیح پر، آپ کے اختیار میں ہے. راستہ صحیح اختیار کیجئے، مال بڑھنے کے ساتھ اس کا نتیجہ بھی اچھا دے گا. غلط ذرائع اختیار کریں گے، مال تو بڑھ جائے گا، نتیجہ وہ غلط طرف بڑھ جائے گا. تو بات تھی بڑھنے کی. عرض یہ کر رہا تھا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس کوئی سلطنت آ گئی ہے، کوئی بادشاہی آ گئی ہے، کوئی مال و دولت ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے. ان کے پاس ہوتا تو یہ خرچ ہونے کے خوف سے کہ یہ خرچ ہو جائے گا، یہ لگ جائے گا، میرے پاس نہیں رہے گا، میرے سے چلا جائے گا، اس خیال سے یہ خرچ کرتے نہیں. اس کی بھی میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ یہ آج جو ہم کہتے ہیں کہ قرض چڑھ گیا، قرض چڑھ گیا، قرض کا ایک جو اللہ رب کریم کی طرف سے رزق اس آدمی کا کم نہیں ہے، ان ہاتھوں میں چلا گیا ہے جن ہاتھوں سے نکل کر اس تک پہنچ نہیں رہا. اور مثال اس کی یوں سمجھیے کہ ایک سیاح آتا ہے کسی دوسری جگہ سے سیر کے لیے. وہ آیا کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے، گیا اچھی جگہ اس نے تلاش کی. اس نے کہا یہ $1000 پکڑے، مجھے کمرہ کو دکھا دیں. وہ آدمی جو کاؤنٹر پر بیٹھا ہے اس نے اپنے ملازم کو چابیاں دی کہ جاؤ بھائی اس کو جا کے کمرے دکھاؤ اوپر اپنے ہوٹل کے. یہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے اس کے ایک آدمی آ گیا جس سے وہ کوئی اپنا گوشت ووشت خریدتا ہے. وہ آیا، اس نے $1000 سے پکڑا دیا. وہ چلا گیا کہ آپ نے کہیں جہاں سے وہ جانور لیتا ہے اس نے جا کے ادھر دے دیا. جانور والا جہاں ڈاکٹر سے جا کے علاج کرواتا ہے اس نے پیسے وہاں پکڑا دیے. یہ مثال ہے ایک تفہیم کے لیے. وہ اسی جگہ پر آ کر رہائش رکھتا ہے. وہ آیا ہے، آ کے اس نے کاؤنٹر پر پیسے رکھے. اوپر سے وہ سیاح آیا، اس نے آ کے وہ کہا جی کوئی کمرہ آپ کا مجھے پسند نہیں آیا، اپنا وہ $1000 پکڑا چلا گیا. یہ پیسہ نکلا اس کی جیب سے تو کتنوں کے قرض اتار گیا. یہ سارے مقروض تھے ایک دوسرے کے، کسی کا کچھ خرچ نہیں ہوا، کچھ لگا نہیں. گویا پیسہ نکلے گا، قرض اتر جائے گا. لیکن یہ پڑا ہوا ہے جہاں منجمد کر کے رکھا ہوا ہے، اور آپ بھاگ رہے ہیں کہ قرضے ملک پر پڑے ہیں، یہ قرضے اتارنے ہیں، یہ کیسے اتریں گے؟ اس کو نکالو، یہ پھر آپ کا ہے، آپ تک ہی پہنچے گا، لیکن قرضے بھی سارے اتر جائیں گے. لیکن یہ ذریعہ اختیار کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. نقر کہتے ہیں یہ پرندے کی چونچ نہیں جو اس سے وہ قریدتا ہے، اسے کہتے ہیں نقر. ایسے ہی کھجور کی کٹل لے، اس میں ایک وہ باریک سا ایک ہوتا ہے لائن پڑی ہوئی، اسے کہتے ہیں نقر. یہ پرانے وقت میں ہمارے چکیاں ہوتی تھیں، ان کو ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں چکی رانا. رہتے وہ ذرا اس کے ساتھ وہ چھوٹا چھوٹا وہ اندر سے تل کر کے نکالتے ہیں تھوڑا تھوڑا. وہ جس سے نکالتے تھے اسے کہتے ہیں منکار. یہ ہے نگر، یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ کرنے والا. فرمایا کہ وہ اتنا، یہ جو نکر برابر ہے نا، تل برابر، اتنا بھی کسی کو دینے کو یہ تیار نہیں ہوتا. اللہ رب کریم کے مال میں کوئی کمی نہیں، نہ شروع سے آج تک کوئی کمی آئی
نہ آج کوئی کمی ہوئی، نہ رہتی دنیا تک کوئی کمی ہوگی، کوئی کمی نہیں ہے اس میں۔ لیکن ہمارے جو زمانے میں لوگ تھے آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، یقین ہے ہمیں، مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نہیں رہیں گے، لیکن وہ جو ہمارے پاس ہے اس کو نکالنے کو طبیعت ہماری نہیں کرتی۔ تو یہ یہود کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی بتائی جا رہی ہے کہ وہ مال اپنا نکالنا پسند نہیں کرتے تھے، کہ اگر یہ نکل گیا تو یہ ہمارا نہیں رہے گا، یہ تو میرے کیا کیا کرنے کے ہے وہ رہ جائیں گے، حالانکہ یہ جدھر کا ہے وہاں پہنچے گا اور جہاں سے اس کو گزرنا ہے یہ گزر جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گمراہیاں تو ساری وہی ہیں جو ان کی تھی، وہی آج ہمارے اندر، لیکن وہ کافر، ہم پکے مسلمان، وہ یہود، ہم مسلم، وہ کافر ہو کر دوزخی، ہم جنتی، وہ گمراہ، ہم راہ راست پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ پھر کلمہ پڑھنے والے بھی بے شمار ہیں، ان میں سارے الگ 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 ہوئے، لیکن میرا اس فرقے سے تعلق ہے جو کتاب و سنت کا پابند ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اوپر بس ہیں، اس لیے پھر میرا جو رستہ ہے وہ سیدھا راستہ۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ گمراہی بھی یہود کے اندر گزر چکی، نصارہ کے اندر۔ فرمایا ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد رکھتے ہیں؟ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے۔ اب حسد کیا ہے؟ کسی کی دینی یا دنیوی نعمت جو اللہ رب کریم نے دی ہے، اس کا زوال کی تمنا کرنا کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے، دینی ہو یا دنیوی۔ کوئی نعمت جو کسی کو ملی ہے، یہ تصور قائم رکھنا، ہر وقت یہ خیال میں بات رہنا کہ یہ جو ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہ رہے، یہ تمنا رکھنا۔ یا دوسری چیز کہ جو مجھے مل گیا ہے یہ کسی دوسرے کے پاس نہ جائے۔ جو مجھے ملا ہے، یہ خواہش انسان کی کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے جو آج مجھے ملی ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں حسد میں آتی ہیں۔ اور حسد کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات۔ لوگوں، حسد سے بچو، حسد کرنے سے بچو۔ یہ حسد کرتا کیا ہے؟ فرمایا فإن الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد تمہاری حسنات کو کھا جاتا ہے، حسد تمہاری حسنات کو کھا جاتا ہے، اور ایسے کھاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ایسے حسد تمہارے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے۔ یہ خیال کرنا
کہ جو مجھے ملا ہے یہ کسی دوسرے اس بھائی کو کہیں نہ مل جائے، یا یہ خیال کرنا کہ جو اسے ملا ہے یہ اس کے پاس نہ رہے، جو اس کو مل گیا ہے اس کی تمنا کرے کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، یہ خواہش کرے کہ میرے پاس جو ہے یہ اس بھائی کے پاس نہ جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد حسنات کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تجزیہ کرنا ہے ہمیں اپنا، کہ کیا آج وہ حسد ہمارے اندر نہیں ہے، بچ گئے ہیں ہم اس سے۔ سورہ ناس میں اللہ رب کریم نے ارشاد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حاسد کے حسد کی جو برائی ہے اس سے بنا، ہر حاسد کے حسد کی برائی سے، اس کے شر سے پناہ طلب کرنا، یہ اتنی بری شے ہے، اتنی گندی شے ہے یہ۔ بخاری کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں لا تباغضوا، لا تباغضوا، بغض نہ رکھو،